میں آج والدین کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو تا حیات عبرت ہے۔ والدین یہ ویڈیو دیکھیں، اپنے بچے دیکھیں اور پھر 200 بار معاشرے میں بے یقینی، اضطراب کی جو کیفیت ہے اس کا اساس سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہاولپور میں خطرناک ترین حادثہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور حادثہ نہیں تھا، معروف ایڈوکیٹ ہیں اسرار رامے، ان کے بیٹے اس حادثے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب اس حادثے کی تفصیلات میڈیا پر جو بھی ہوں، جو میں تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ تصاویر اور وثوق کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے ان کی فیملی میں سے ہی قریبی لوگوں نے اپروچ کر کے ڈیٹیلز بھیجی ہیں، صرف اس لیے کہ آج ان کا بچہ تھا، کل کوئی اور بچہ ایسا شکار نہ ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیپر دینے جا رہے تھے اور راستے میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ حقیقت فرق ہے۔ یہ ایک تصویر دیکھیے، یہ ایکسیڈنٹ سے پہلے کا ایک لاسٹ کلپ ہے جس میں یہ جوس کی شاپ پر اپنے دوست کے ساتھ تھے۔ 16 سال کی رفاقت تھی ان دوستوں کی۔ یہ اے پی ایس کے سامنے بھی ان کی چند تصاویر ہیں اور یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ پہلے بچے جو تھے، ایک ٹرینڈ تھا، یہ سارے بچے ڈی ایچ اے میں، بہاولپور ڈی ایچ اے میں کہیں گاڑیوں کی ریس میں جایا کرتے تھے، تیز گاڑیاں چلایا کرتے تھے۔ ڈی ایچ اے میں سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی، تو اس سے جو ملحقہ روڈ ہے، جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں، اس میں ایک روڈ ہے جو گلبرگ روڈ ہے بہاولپور میں۔ تو اس گلبرگ روڈ پہ ریسز لگانے لگے، تو ڈیفینیٹلی وہ روڈ ڈی ایچ اے کے بہاولپور کے روڈ جیسا نہیں تھا، وہاں پرابلمس تھے، چیزیں تھیں۔ تو فیضان کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس کے پاس گاڑی اکوپڈ ہے، اس کے اندر ایئر بیگز موجود ہیں، اور کچھ بھی ہو، یہ وہ ٹین ایج ایسی ہوتی ہے جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کا دائرہ ایک وسیع سرکل تک نہیں ہوتا، ایک محدود سرکل تک ہوتا ہے۔ تو ایئر بیگز نہیں تھے۔ یہاں زراعت کا دفتر ہے، اس کے سامنے یو ٹرن ہے، تو گاڑی بہت تیز رفتاری میں تھی، وہاں یہ کھمبے سے ٹکرائی، اور اس کے بعد جو گاڑی کا حشر ہوا ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کھمبے سے ٹکرانے کے بعد گاڑی کا یہ حشر نہیں دیکھا۔ گاڑی کا پنجر ہی نکل گیا، پنجر مطلب آل گاڑی گون۔ اب اس میں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ فیضان کے ساتھ اشر بھی موجود تھے، اور فیضان اس دنیا میں نہیں رہا جو اسرار رامے صاحب کا بیٹا ہے۔ جو دوسرا دوست ہے وہ شدید زخمی میں، ابھی تک جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں اللہ اس کو صحت دے، اطلاعات یہی ہیں کہ وہ زخمی ہے۔ دونوں کی عمر 18 سال ہے۔ اس گاڑی میں ایک اور بچہ بھی موجود تھا، اور یہ سب 15-16 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے بچے۔ اب میرے پاس باقی اور ڈیٹیلز بھی ہیں، وہ ڈیٹیلز میں مینشن نہیں کر رہا، اور یہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ متعدد بائکس کے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں، ریسنگ کارز کے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ایکسیڈنٹ ایسا رپورٹ ہوا تھا لاہور میں، جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، جس میں تیز رفتاری کے باعث اور کچھ رنجش بھی ہوئی تھی، کچل دیا تھا انہوں نے، ایک فیملی کی گاڑی کو کچل دیا تھا۔ یہاں سینیریو ڈیفرنٹ تھا، یہاں تیز رفتاری کے باعث وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ پہلے تو میں ان کے والدین کے ساتھ پوری قوم کو لے کر دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ ان کی آگے منزلیں آسان کرے۔ پھر میں قوم کے لیے ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے تمام جو بچے ہیں، آج کل کی جو جنریشن ہے نا، اب میری بھی جو بچی ہے 1.5 سال کی، 1.5 سال کی بھی پورے نہیں ہوئی، وہ موبائل کے لیے نا بہت ضد کرتی ہے۔ موبائل اس کو ہاتھ میں چاہیے، اور موبائل پکڑتے ہی وہ بیبی بیبی کہے گی، اور ہمیں پکڑانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ تیزی سے ریلز آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر ہم اسے لے کے رکھتے ہیں، چھینتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور آنے والی نسل کے بچے جو جدید سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں، اور اس اے آئی ٹیکنالوجی اور اس اینڈرائڈ اور ایپل کی پیداوار ہیں، ان کو کنٹرول کرنا شدید مشکل ہے۔ ہم ایک ایسی نسل سے ماں باپ بنے ہیں جنہوں نے جب اولاد تھے تو ماں باپ سے چنڈے چپیڑیں کھا لی، مار کھا لی، اور اب ہم والدین بنے ہیں تو ہم اپنی اولاد سے چنڈے چپیڑوں کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، اور اس بات کا آپ کو احساس ہوگا کیونکہ ہم باغی نسل آگے دیں گے۔ میں اکثر ایک ٹرم یوز کرتا ہوں کہ ہم جتنے وائرلیس ہو گئے ہیں اتنے ہی ہم سول لیس بھی ہو گئے ہیں، یعنی جتنا یہ تاروں کا کمیونیکیشن، اس ٹائم آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، یہ مائکس اور اس کیمرے کے درمیان کوئی تار نہیں ہے، تو جتنے ہم یہ تار لیس ہو گئے ہیں اتنے ہی ہم رول لیس بھی ہو گئے ہیں۔
تو ایک ایسی نسل جس کے اندر ہم نے تربیت چیزیں ایک حد تک خاندانی نظام دے سکتا تھا نہیں کر پائے، تو ہمارے لیے اب آنے والے وقت میں ایسی نسل کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور یہ کنٹرول صرف ڈنڈے سوٹے لاتوں سے نہیں آ سکتا، یہ تربیت سے آ سکتا ہے. اور تربیت ایسے ہی ہوگی کہ ہمیں دوبارہ ان فیملی ویلیوز کو ان کے اندر انجیکٹ کرنا ہوگا کہ یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے. گھروں میں ماں کی بےزتی باپ نہ کرے، ماں باپ سے بیجا پیسوں کے لیے لڑائیاں نہ کرے، اپنی بیڈ روم کی لڑائیاں بچوں کے سامنے نہ لے کر جائیں، بچوں کی ایجوکیشن پر توجہ دیں، اسکول استادوں کے جا کے سر نہ پھاڑیں. میں بتا رہا ہوں، میں لاسال ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھا ہوں، ہمیں اتنی کٹ پڑا کرتی تھی. لڑکوں کا اسکول ہے، بڑا مشہور ہے، مشنری اسکول تھا. میری اکثریت اساتذہ جو تھے دیور فرام دی کرسچن کمیونٹی. ہمیں اتنی مار پڑی ہوئی ہے، مجھے ذاتی اتنی مار پڑی ہوئی ہے، مطلب ہمیں کھڑا کر دیا جاتا تھا بینچوں پہ اور پیچھے سے سوٹے مارے جاتے تھے. میں نے بڑی دفعہ کھائے ہیں. ہمارے میتھ میں جتنے نمبر کم ہوتے تھے اتنی ہمیں اسٹکس پڑتی ہوتی تھی، اور پوری کلاس ہی صرف ڈنڈے پہ ہوتا تھا کہ ہمیں اسٹکس پڑیں گی. اور اس کے بعد ہمیں پورا دن گراؤنڈ میں دوڑایا جانا، پھر اسی میں سے چن کے کبھی مجھے اسکوائر میں لے گئے سنگنگ میں اسپیچز کرانا. اس ٹائم وہ ڈنڈے میرے اماں ابا تو کبھی نہیں گئے. میرا ابا تو اکثر استاد کو جا کے کہتا ہوتا تھا کہ بھائی اس کی تربیت کریں، میں اکلوتا ہوں تو اس کی ہڈیاں مجھے دے دینا، باقی یہ آپ کا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ اسٹیٹمنٹ آج کل یہ ہیومن رائٹ سوسائٹی کس طرف لے جائیں، لیکن میری تربیت میں اس چیز کا بڑا کردار رہا کہ میرے اندر اساتذہ کا ایک خوف تھا. ہم تو ڈرا کرتے تھے، ہماری روحیں کانپا کرتی تھیں، لیکن اس چیز کا اوور آل ہمیں فائدہ ہوا. میری ذاتی زندگی میں اگر پوچھیں تو مجھے یہاں تک آنے میں بڑا فائدہ ہوا. میرے اردو استاد کے جو ٹیچر ہیں ان کی ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے. وہ ابھی بھی میری تحریریں کالم پڑھتے تھے، اب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ ابھی بھی میرے سے رابطے میں. اٹس بین 30 years now. تو یہ تربیت کیونکہ لیک کر گئی، بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے. اس میں کوئی انڈیویجول کسی والدین کا قصور نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کا قصور ہے. اور یہ جو مزید مادیت کا دور ہے، ڈیجیٹل انفلکس ہے، اس کا قصور ہے. اگر یہ چیزیں ہم نے یہاں کنٹرول نہ کی تو آپ اپنے بچے LGS میں کر دیں، آپ اپنے بچے بیکن ہاؤس میں کر دیں، آپ اپنے بچے مہنگے سے مہنگے پنجاب کالجز کی چین میں ڈال دیں، مہنگے پرائیویٹ اور انسٹیٹیوٹس آ گئے، اب تو اتنے مہنگے آ گئے ہیں، 55 ہزار فیس ہے بچوں کی. جس مرضی میں کر دیں، اگر ان کے اندر آپ تربیت لیک کر دیں گے، اپنے فیملی انفراسٹرکچر کو لیک کر دیں گے، اور وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور آپ انہیں اگر ضرورت سے پہلے یہ ایپل کے فون، یہ گیجٹس، ان کی ضد پہ ہونڈا سیوکس، مہنگی گاڑیاں، اور انہی سے جڑی پھر لڑکیاں بھی نا. آج کل کالج یونیورسٹیز میں آئس کے نشے اور افیئرز، 15 16 سال کے بچے یونیورسٹی کالجز کے، اسپیشلی ان اسکولوں کے، ہائی اسکول کہتے ہیں اس کو، دے آر ان لیونگ ریلیشن شپس ان پاکستان. وہ کٹھے رہ رہے ہیں باہر. دے انجوائے سیکس، دے انجوائے ڈرگس. وہ ٹپیکل وہ کلچر جو ویسٹ نے وینٹیلیشن کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے اور لائسنس بنائے ہوئے ہیں، وہ ہم کم عمر لوگوں میں بانٹ کے بیٹھے ہیں. میں قطعی یہ نہیں کہوں گا کہ بچہ اسپوائلڈ تھا یا یہ بچہ یوں تھا، اتنا لائق بچہ، قابل بچہ، اتنا پیارا بچہ، لیکن کہیں کنٹرول بیریئر پوری سوسائٹی کی طرف سے اس کو ڈرفٹ کر گیا ریسنگ کی طرف، اور وہ اس ریسنگ کا شکار ہو گیا. کتنے پڑھے لکھے قابل ماں باپ کا بچہ ریسنگ کلچر کا شکار ہو گیا. یہ کلچر اگر ہماری سوسائٹی میں آتا ہی نہ، ہائی سوسائٹی میں، تو بیچارہ آج یہاں نہ ہوتا. تو والدین یہ سوچیں، سمجھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت ہے اس سے بڑی آزمائش ہے، اور ہماری جو نسل ہے آنے والی، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے. آج سوچئے، سمجھیے، عمل کیجئے. تھینک یو ویری مچ.